ہم الجاہلون قالوا سلاما، کوئی ان سے گندی بات کرے جاہلیت کی، وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبوت والے اخلاق ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ ہیں ایمان والوں کے اخلاق۔ فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، یہ ہیں نبوت والے اخلاق۔ کل عبادی یقول التی ہی احسن، اللہ بول میں اخلاق سمجھا رہا ہے، اے بھائی اچھا بول بولا کرو۔ کسی سے سوال کرنا ہو اللہ اس میں اخلاق سمجھا رہا ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے الٹے سیدھے سوال نہ کیا کرو جس سے بے ادبی ہو یا جس سے بعد میں تمہیں تکلیف۔ اللہ مجلس کے اخلاق سمجھا رہا ہے، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، جب تم کہیں بیٹھے ہو کوئی اوپر سے آ جائے تو اس کے لیے جگہ دے دو، سمٹ کر اپنے بھائی کو جگہ دو۔ ریل گاڑیوں میں کیا جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کہا جی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، پاؤں پھیلا کے اور کھلے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں جانے والوں کے اخلاق ہیں، تو اوروں کا کیا حال ہوگا؟ اے بھائی کھل جاؤ، تفصحوا، اپنے بھائی کے لیے جگہ نکالو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو غالباً حضرت عباس آئے چچا، تو آپ ایک دم اپنی جگہ سے ہل گئے، ہاں ہونا یا ہم، حالانکہ جگہ بہت تھی، ادھر بھی بہت جگہ ادھر تھی کہ اگر آپ ادھر نہ بھی ہوتے تو وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ جگہ تو کافی تھی، آپ کیوں ہلے؟ کہا اکرامن، اکرام میں۔ جریر ابن عبداللہ تشریف لائے، جگہ نہیں تھی، تو آپ اپنی چادر پکڑی اور یوں پھینکی کہ جریر چادر پہ بیٹھ گیا، انہوں نے چادر کو چوما کہ میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے، پھر آپ کو واپس کر دیا۔ عدی بن حاتم آئے تو آپ نے خود اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ تو غریب سے ملے تر شروع ہو کر اور مالدار سے ملے کھلے ماتھے سے تو یاد رکھنا میری نظروں سے گر جائے گا۔ آج ہمارے اخلاق برباد ہو گئے، یہ سارا قتل و غارت کیوں ہے کہ انتقامی طبیعت بن گئی، نبی والے اخلاق نہیں۔ آپ نے کہا میں ضامن ہوں، تم اخلاق ٹھیک کرو، میں جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کر دوں گا۔ آپ نے کہا لا یومن لا یومن لا یومن، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں۔ کہا جی کون؟ کہا جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہو۔ پھر ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہماری پڑوسن عورت ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، پڑوسی کو تنگ کرتی ہے۔ فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ دوزخ میں جائے گی۔ اور جنید بغدادی فرماتے ہیں جس کے اندر 4 چیزیں ہوگی، اس کا عمل تھوڑا ہو، اس کا علم تھوڑا ہو، اس کا عمل تھوڑا ہو، اس کا علم تھوڑا ہو، پھر بھی جنت الفردوس کے درجوں تک پہنچ جائے گا۔ 4 چیزیں، الحلم بردبار درگزر والا، الحلم والتواضع متواضع ہو، اکڑ مکڑ نہ ہو، السخا سخی ہو، بخیل نہ ہو، وحسن الاخلاق اور اچھے اخلاق ہوں۔ ان تینوں کا نام حسن اخلاق ہے، یہ چاروں مل کر حسن اخلاق ہیں۔ ایک بدو آیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق، یہاں بیٹھا تھا، پھر ادھر آ گیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق، پھر یہاں سے اٹھا یہاں آیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق، پھر یہاں سے اٹھا پیچھے آیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے یوں مڑ کے دیکھا، کہا بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اچھا غصے نہ ہوا کر، یہ بھی اچھے اخلاق ہی تو ہیں۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ کہا تطعم الطعام، تطعم الطعام وتطيب الكلام، اور دوسری بات طیب الکلام اطعام الطعام، اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا الصبر والسماح، معاف کرنا درگزر کرنا۔ یا آپ دیکھتے ہیں نا ان سب کا خلاصہ اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے وہ اچھا اسلام ہے۔ ای الایمان افضل، سب سے بہتر ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ ترازو میں وزنی چیز وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ ہمارا لڑنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے، اور ہمارا معاف کرنا بھی اللہ کے لیے، اور ہمارا مال لگانا بھی اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں اخلاق اچھے نہ ہوئے تو
تو تہجد بھی جنت میں لے جانے سے روک دے گی. اپنے اخلاق پر محنت کرنی ہے. اور ان صفات کو لے کر پھر ساری دنیا میں بادل کی طرح برسنا ہے. پھر اپنے گھر بار کے تقاضوں سے بالا تر ہو کے چلنا ہے. پھر گھر نہیں دیکھنا، عالم کو دیکھنا ہے. بی بچوں کو نہیں دیکھنا، عالم کو دیکھنا ہے. اللہ کی قسم آج دنیا قابل رحم ہے، بڑی قابل رحم ہے. جو کلمے کے بغیر مر گیا برباد ہو گیا. جو مسلمان گناہ کبیرہ کرتا مر گیا برباد ہو گیا. آپ کو خبر ہے سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کی کچہری لگے گی. کیوں مار رہے ہیں؟ زبان کی خاطر، دولت کی خاطر، پیسے کی خاطر، جائیداد کی خاطر. سب سے پہلے اللہ مقتول کو بلائے گا. سب سے پہلی کچہری قتل مقتول کی چلے گی، قاتل مقتول کی. مقتول آئے گا، یا اللہ یہ میری گردن ہے، اس سے پوچھو مجھے کیوں قتل کیا. سب سے دردناک عذاب مشرک کے بعد سب سے دردناک عذاب ہے قتل کرنے والے کا. بھائیو معاف کرنا سیکھو. دیکھو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا. آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ میں ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے. لیکن آپ نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی. جو اپنے اولاد کے قاتلوں کے لیے بھی مغفرت چاہے بد دعا نہ کرے. ہم اس کے امتی ہو کر پیسے پر قتل کریں اور پیسے پر گالم گلوچ ہو جائیں. اور کیسے محبوب بیٹے تھے، کیسی محبوب اولاد تھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کے اندر کمر پر حضرت حسین کی سواری ہو رہی ہے اور اللہ کا نبی سجدہ لمبا کیے بیٹھا ہے کہ حسین اترے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں. اور سجدہ ہاتھ کھول کے کر رہے ہیں کیونکہ دونوں بھائی ادھر سے آ کے ادھر گزر جاتے اور ادھر سے آ کے ادھر گزر جاتے اور آپ سجدہ کھول کے کرتے تاکہ میرے بچے کھیلتے رہیں. ادھر سے ادھر جا رہے، ادھر سے ادھر آ رہے، کندھے پہ سواری فرما رہے. آپ دونوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے واہ 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 سواری کیسی اعلیٰ ہے. حضور کے بارے میں نا، واہ 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 سواری کیسی اعلیٰ ہے. اور آپ نے فرمایا واہ 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 سوار کیسے اعلیٰ ہے، سوار کیسے اعلیٰ ہے. کہا میرے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، میرے بچے جنت کے عورتوں کے سردار ہیں. ان کے قاتلوں کے لیے بھی آپ نے بد دعا نہیں کی. یہ میرے حبیب کے اخلاق ہیں. تو سارے عالم کو سامنے رکھ کر پھرنا ہے ان اخلاق کو، ان نمازوں کو، اس ذکر کو، اس تلاوت کو. اس ایمان کی دعوت آج ساری دنیا سے مٹی پڑی ہے. میرے بھائیوں، اپنے گھر کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں. کسی مسلمان کا معصیت پہ مر جانا ہم اپنا نقصان نہیں سمجھتے. کسی کافر کا کفر پہ مر جانا ہمیں رلاتا نہیں ہے. اور یہ تو رونے کی چیز ہے کہ کفر پہ مر کے کہاں چلا گیا. آپ کی رات کا رونا کیوں تھا؟ اپنے لیے اور امت کے لیے. آپ کی رات کا رونا کیوں تھا؟ اولاد کے لیے نہیں، امت کے لیے. اولاد کو تو بتا رہے ہیں یہ میرے دو بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ میری بچی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار. تو قصہ ختم. یہ میرا داماد علی، اس کا گھر میرے گھر کے سامنے. پیچھے کیا رہ گیا؟ یہی تو گھر تھا. یہ میرے بچے جنت کے سردار، یہ میری بچی جنت کی عورتوں کی سردار، یہ علی میرا داماد، علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے. تو کس کے لیے روتے ہیں؟ اپنی امت کے لیے روتے ہیں. بس کرو. اچھا وصولی انشاءاللہ ہوگی. تو میرے بھائیوں، ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچے. یہ زندگی، یہ اعمال ہمارے اندر ہوں، ہم اس سے لے کے پھریں. درمیان میں کئی صدیاں گزری ہیں کہ ہم نے پھرنا چھوڑ دیا ہے، لہذا بھول گئے. پھر بھولنا بھی بھول گئے، یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں. گھر کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکلنا، یہ واسطہ ہی بھول گئے کہ یہ امت ساری دنیا میں پیغام الہی کی پہنچانے والی ہے. میرے بھائیو، اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. گھروں میں مرنے کے جذبے مٹ جائیں، دور سے دور اللہ کے راستے میں مرنے کے جذبے ہوں. اے اللہ تیرا دین زندہ ہو، تیرا پیغام زندہ ہو، کہیں ہماری قبر بن جائے. فروخ ایک صحابی نہیں، تابعی ہیں. وہ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. بیوی کہتی ہے میں حاملہ ہوں، میرا کیا بنے گا؟ کہ تو تیرا حمل تیرے رب کے سپرد، میں جا رہا ہوں، زندہ رہا تو آ جاؤں گا. وہاں یہ تھوڑا تھا چلے کے لیے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا، فون بھی کرتا رہوں گا، خط بھی لکھتا رہوں گا.
وہاں تو گئے آئے تو آئے. جو ترکستان کی طرف چلے چلہ گزرا 3 چلے گزرے، سال گزرا 3 سال گزرے، نہ آمد کی خبر، نہ رفت کی خبر، نہ جینے کا پتہ، نہ مرنے کا پتہ. اور وہ جوانی اس عورت کی اپنے گھر کی دیواروں کے ساتھ گزر گئی اور اپنے گھر کے طاق کے ساتھ گزر گئی. سارے اس کی جوانی کے جذبات اس کے سینے میں گھٹ گئے، مر گئے اور دفن ہو گئے. جوانی ڈھلتے ڈھلتے ادھیڑ پن میں آئی، ادھیڑ پن سے بڑھاپے میں آئی. بچے کو پڑھایا لکھایا، جوان کیا، علم پڑھایا. 30 برس گزر گئے میاں بیوی کو جدا ہوئے. کتنے موسم بدلے، کتنی بہاریں آئیں، کتنی خزائیں آئیں، لیکن فروخ کی بیوی کے گھر میں بہار نہ آ سکی. کیوں کہ لاکھوں گھروں میں اسلام کی بہار کا مسئلہ تھا. ایک گھر اجڑنے دو، لاکھوں گھر اسلام سے زندہ ہوں گے، آباد ہوں گے. 30 برس گزر گئے. عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا، نماز لوگ پڑھ چکے. ایک بڑے میاں بوڑھے شکستہ حال، سفر سے بے حال اور غبار آلود پراگندہ بال اپنے گھوڑے کو دل کی چال چلاتے آہستہ آہستہ مدینے میں اپنے خیالات کی دنیا میں گم ہیں. کوئی پہچاننے والا نہیں ہے. کون ہے، کہاں سے آیا، مدینے کا ہے کہ باہر کا ہے، یہ اپنے خیال میں ہے. یہ کون ہے؟ یہ فروخ ہے جو 30 برس پہلے جوانی میں گیا، اب بڑھاپے میں واپس آ رہا ہے. کالی داڑھی کے ساتھ گیا، سفید داڑھی کے ساتھ آ رہا ہے. جوان جسم کے ساتھ گیا اور اپنی بوڑھی ہڈیاں لے کے آ رہا ہے. خیالات میں پریشان کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے بھی صحیح کہ نہیں، بیوی زندہ یا مر گئی، بچے کا کیا ہوا، بچی کا کیا ہوا، میرا گھر سلامت کہ نہ سلامت، کوئی پہچانے کہ نہ پہچانے. ایک نسل مر گئی، کھپ گئی، ختم ہو گئی. دل میں ہزاروں وساوس، ہزاروں خدشات، ہزاروں خیالات لیے ہوئے یہ بڑے میاں آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے. پہلے پہچاننے کی کوشش کرتے رہے، وہی تو ہے کوئی اور تو نہیں، وہی تو ہے کوئی اور تو نہیں. تو خیال آیا کہ وہی لگتا ہے، تو اپنے گھوڑے کو اندر داخل کیا، استبل کی طرف موڑا. گھوڑے کی چال، ہتھیاروں کی جھنکار، تو ان کے بیٹے ربیہ کی آنکھ کھل گئی. دیکھا تو ایک بڑے میاں گھوڑا لیے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور استبل کی طرف جا رہے ہیں. ایک دم لپ کے اور چھپٹے ان پر گریبان سے پکڑا کہ اے بڑے میاں، شرم نہیں آتی مسلمانوں کے گھر میں بن اجازت داخل ہوتے ہو؟ تو یہ گھبرا گئے، سوچ میں پڑ گئے، غلطی کھا گیا، کہیں اور آ گیا. تو معذرت میں پڑ گئے، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا، میں اس خیال میں آیا کہ شاید میرا ہی گھر ہے، میرا ہی گھر ہے. تو ان کے بیٹے کو اور غصہ آیا کہ اچھا ایک چوری ایک سینہ زوری، ادھر کہتے ہو میرا گھر ہے، میرا گھر ہے. کس نے کہا، کس نے بتایا تمہیں کہ تیرا گھر ہے؟ میں تجھے ابھی قاضی کے پاس لے چلتا ہوں، چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا اچھا بیٹا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، ممکن ہے میں تیرے گھر میں آ گیا، میرا گھر شاید لٹ پٹ چکا ہو. اس گفت و شنید میں جب آوازیں تھوڑی بلند ہوئی تو ان کی ماں اوپر چوبارے پہ لیٹی تھی، ان کی آنکھ کھل گئی، نیچے شور سنا. انہوں نے جو کھڑکی کو کھول کے دیکھا تو فروخ نظر آئے، جن کے لیے 30 سال دیواروں سے لگ کے گزار دی، ساری جوانی جس کے انتظار میں ختم کر دی، اپنی ساری خواہشات کو دفن کر دیا، اپنی ساری حسرتوں کو مٹا دیا اور اپنی ساری زندگی کو تج کر دیا کہ اللہ کا کلمہ زندہ ہو، میرا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے. فروخ کو دیکھا، بڑھاپے میں 30 برس کی جوانی کی شکل ابھر آئی تو ان کی بے ساختہ چیخ نکل گئی. تو ان کے بیٹے نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہ بیٹا تمہیں پتا یہ کون ہے؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہ یہی تو تیرا باپ ہے جس کے لیے 30 برس سے تم نے اور میں نے مل کے انتظار کیا، یہی تو تیرا باپ ہے جس کا تو گریبان چا کر رہا. تو حضرت ربیہ ان کے پاؤں میں پڑ گئے اور پاؤں چومنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا. ان کو اٹھایا، گلے سے لگایا، پیار کیا، چوما، اوپر گئے. 30 برس کی کہانی ختم ہوتے ہوتے فجر کی اذان ہو گئی. بیوی نے کہا جلدی جاؤ، نماز نہیں مل سکے گی. پوچھا ربیہ کہاں ہے؟ کہ وہ پہلی اذان پہ چلے گئے.
پہنچے تو نماز ہو چکی تھی، نماز پڑھی اکیلے، روزہ اطہار باہر تھا اس زمانے میں، آ کے حاضری دی، درود و سلام پڑھتے 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 مسجد کی طرف نگاہ گئی، ساری مسجد بھری ہوئی، ایسا مجمع، ایک نوجوان بیٹھا حدیث پڑھا رہا، نظر بھی بوڑھی ہو گئی، دور سے پہچان نہ سکے کون ہے، پیچھے مجمع کے بیٹھ گئے اور سوچ رہے ہیں کہ کون ہے جس کے گرد مجمع اکٹھا ہے۔ حدیث کا درس ختم ہوا، برابر والے نوجوان سے کہا بیٹا کون ہے جو یہ حدیث پڑھا رہا تھا؟ کہا آپ نہیں جانتے، آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ کہا مدینے کا ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں۔ کہا یہ تو مسلمانوں کے امام ہے ربیعہ، مالک کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، سفیان بن عیینہ کے استاد، یہ ایسے وہ اپنے شوق میں کہہ رہا۔ انہوں نے کہا بیٹا لم تنتسبہ الیہ، یہ تو تم نے بتایا نہیں، بیٹا کس کا ہے؟ میں نے پتہ نہیں ربیعہ وہ یا کوئی اور ہے؟ کہا اچھا یہ فروخ کا بیٹا ہے جو کہیں جہاد میں چلا گیا تھا، پتہ نہیں مر گیا کھپ گیا کہ کہاں گیا۔ ہاں اس طرح یہ گھر اجڑے، اس طرح جوانیاں لٹی، اور یہ کلمہ سستا نہیں تھا، مفت کا نہیں تھا کہ ایسے یہاں پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں ہم نہیں کہتے فروخ کی طرح 30 سال نکلیں، اور کچھ تو نکلیں، آج نکلنے کی سنت مٹ گئی ہے، ہم اس کو زندہ کریں، اللہ کے پیغام کو لے کر پھرنا بے قراری کے ساتھ آج اللہ کو دکھا دیں کہ یا اللہ آج اب ساری دنیا کمانے کے چکر میں ہے، مرتے بھی دنیا کے لیے ہیں، جیتے بھی دنیا کے لیے ہیں، دکانیں بڑھانے کے جذبوں پر مرتے ہیں، باغات بڑھانے کے جذبوں پر مرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے مرتے، ہمیں مال کمانے کا جذبہ نہیں ہے، ہمیں دولت کی خواہش نہیں ہے، ہمیں عزت و شہرت نہیں چاہیے، اے اللہ تو مل جا، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، اے اللہ تو راضی ہو جائے، تو مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ میرے بھائیو اس کے لیے مجموعہ چاہیے، مجموعہ، یہ 10-20 کا کام نہیں، آج مجموعہ ہلاکت کی دعوت دے رہا ہے، ایک مجموعہ توبہ کر کے اپنا منزل بدلے، اپنا رخ بدلے، اے اللہ ہماری توبہ، آج ہم تیرے کلمے کو لے کے پھریں گے، پھیلائیں گے اور اسی طرح مر جائیں گے۔ کل قیامت کو تو بھی پوچھے گا کیوں نکلے کیوں مرے، کہیں گے تیرے لیے نکلے تیرے لیے مر۔ جیسے وہ کہا تھا عبداللہ بن جہش نے کہ اللہ میں تیرے راستے میں قربان ہوں، میرے ناک کٹے میرے کان کٹے، پھر تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، تیرے کان کیوں کاٹے گئے، تو میں تجھے کہوں یا اللہ تیرے لیے کاٹے گئے تو میری تصدیق میں کہے ہاں میرے لیے کاٹے گئے۔ تو میرے بھائیو آج دنیا کمانے کے جذبوں سے توبہ کرو اور وہ حضور والے اعمال کو لے کر ساری دنیا میں لے کے پھرنا ہے۔ اب اس کے لیے ارادے نہ لکھانا، نقد اٹھنا، اور وہ اٹھے جنہوں نے پہلے نام نہیں دیا، 4 مہینے نقد، سال نقد، 40 دن نقد، اور باقی اللہ کے واسطے بیٹھے رہنا جب تک تشکیل پوری نہ ہو، کوئی بھائی کھڑا نہ ہو، اور اٹھنا نقد ہے، اور وہ اٹھیں گے جنہوں نے پہلے نام نہیں دیا، اور 4 مہینے 40 دن سال نقد بولو، اٹھو اور بولو، نام دیتے جاؤ، لکھانے والوں کو تھکا دو، عاجز کر دو، بولو آج اللہ دیکھ رہا ہے، کروڑ فرشتے ہیں، عرش کے دروازے کھلے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، بولو اٹھو نکلو۔ بھائی محمد اسماعیل صاحب 4 مہینے، جی بزرگوں کیا نام ہے آپ کا؟ اٹھو بھائی صاحب 300 آدمی کم مجلس سے نقد چاہیے۔ قرات نعت اور علماء اکرام کی تقریر اور اجتماعی بیانات کی کیسٹوں کا ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر فردوس پان کارنر، بلاک جے، سیکٹر 11.5، اورنگی ٹون، کراچی۔